الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريقته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ماہ رمضان اپنی عظمتیں، برکتیں، فضل اور کرم لے کر تشریف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے برکات سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیوضات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ میاں اپنے خصوصی کرم کے ساتھ ہمیں عبادت کا ذوق، شوق، محبت، پیار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ واجب الاحترام دوستو، یہ مسئلہ تمام حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کا یہ یقین، اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو حکم بیان فرمائے اس حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن عقائد ارشاد فرمائے، بلا چون و چرا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس عقیدے کو مانے، دل کی گہرائی سے اس پر یقین رکھے کہ اللہ کے قرآن نے جو عقیدہ بیان فرمایا ہے یہ سچا ہے، مجھے ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اگر کوئی عمل ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے اسے سچا مانیں، اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات الحمدللہ آپ تمام حضرات سمجھتے ہیں۔ آج جو مسئلہ میں خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم حجت شرعی ہے، یعنی اللہ کا قرآن جو حکم ارشاد فرمائے مسلمان کو اسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث وہ بھی دلیل شرعی ہے اور حجت ہے، اسے بھی ماننا ضروری ہے، اور حدیث جو عمل ارشاد فرمائے اس پر عمل کرنا بھی مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ ذرا نیند کو ختم کریں، توجہ کریں میری طرف۔ آج ایک تاثر عامت الناس کے اندر یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم تو حجت ہے لیکن نعوذ باللہ حدیث رسول حجت نہیں ہے۔
واجب الاحترام دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن حجت ہے، اسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح زبان نبوت جو عقیدہ ارشاد فرمائے، زبان نبوت جو عمل ارشاد فرمائے، اس عقیدے کو ماننا بھی ضروری ہے، اس عمل پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی علماء امت پر رحمتوں کی بارش فرمائے، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی محفوظ طریقے سے امت تک پہنچایا، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی محفوظ طریقے پر امت تک پہنچایا۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایک لمبی فہرست ملتی ہے علماء کی، جنہیں علمی زبان میں محدثین کرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ کی حدیث کو بنایا۔ انہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا، سید الکونین کی ایک ایک بات کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دی، یہاں تک کہ امت کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 5 لاکھ حدیث، 6 لاکھ حدیث، 7 لاکھ حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور کمال کر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ ان کے سینے کے اندر 10 لاکھ حدیث رسول اللہ کی محفوظ تھی۔ عام طور پر بعض احباب یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ میاں جب اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں حدیث پاک کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں بڑے خیر خواہانہ انداز کے اندر عرض کروں گا کہ جب اللہ کی ذات موجود ہے، پھر اللہ کے رسول کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی ضرورت باقی رہتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے اس کے پیغمبر کی حدیث کی ضرورت بھی باقی رہتی ہے۔ قرآن کریم حدیث کو حجیت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے محبوب، اس وقت تک یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئی باتوں پر دل کی گہرائی سے یقین نہ کریں۔ تو جو قرآن کریم کا مفہوم یا لوگوں کے درمیان کیے ہوئے فیصلے اللہ کے پیغمبر اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں گے، اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، اسے اللہ کے نبی کی حدیث کہا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ امام الانبیاء کی حدیث کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں فرماتے۔ آپ ذرا غور سے سمجھیں، قرآن کریم کی زبان عربی، مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں کی زبان عربی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کیا کہ عربی قرآن عرب کے لوگوں کو عطا فرما دیتے اور کہتے قرآن کی زبان بھی عربی، تمہاری زبان بھی عربی، خود قرآن کو پڑھو، خود قرآن کریم کو سمجھو،
نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے عربی قرآن عربی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک عربی شخصیت کا انتخاب کیا جس کا نام ہے سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے حضور اکرم کے جو کام بیان کیے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ میرا محبوب لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان فرمائے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان میں سے اپنا رسول بھیجا۔ یا اللہ تیرے پیغمبر کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا پہلا کام قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنا، نبی کا دوسرا کام آنے والے کے دلوں کا تزکیہ کرنا، اور پیغمبر کا تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کریم کی تعلیم دے گا، نبی حکمت کی باتیں بیان کرے گا۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ حکمت کا معنی ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی سنت طیبہ۔ جس طرح امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے پیغمبر کی احادیث طیبہ کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور شخصیت ہے۔ مروان ابن حکم کے زمانے کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر مروان نے اپنے ذہن کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لیا۔ جناب ابو ہریرہ کو کوئی علم نہیں، عرض کرتا ہے کہ ابو ہریرہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الکونین کے ارشادات عالیہ سنوانا شروع کیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کثیر تعداد کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے حضور اکرم کی حدیث کو سنایا۔ مروان ابن حکم نے پردے کے پیچھے اپنے ایک منشی، محرر اور کاتب کو بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ جو پڑھتے جائیں تم خاموشی کے ساتھ لکھ دے جاؤ۔ وہ لکھتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد مروان نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہنے لگا ابو ہریرہ دل چاہتا ہے وہی حدیثیں جو آپ نے ہمیں پہلے سنائی تھی وہی حدیثیں آپ ہمیں دوبارہ سنائیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے 2 وجہوں سے بات کرنا۔ بعض صوفی نندر ہیں، نیند میں ہیں، اور بعض اللہ والے خطبے کے دوران میں بیان کر رہا ہوں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تسبیح نہ پڑھو، میرا بیان سنو۔ تسبیح پڑھنے سے یہ بیان سننے کا ثواب زیادہ ہے، طبیعت انسان کی منتشر ہوتی ہے تمہیں دیکھ کر۔ درود پاک حضرت کی ذات بابرکات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ توجہ میری طرف بھائی، نیند نہ کریں، تسبیح نہ پڑھیں، توجہ فرمائیں۔ دوبارہ بلاتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو کہ ابو ہریرہ طبیعت چاہ رہی ہے کہ وہ جو حدیثیں آپ نے ہمیں پہلے سنائی تھی وہی حدیثیں دوبارہ سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر حدیثیں سنانا شروع کر دی۔ جب حدیثیں سنا بیٹھے، اب یہ مروان اپنے منشی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ کہاں کہاں غلطی کی ہے ابو ہریرہ نے، کہاں کہاں الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں یا تبدیل ہوئے ابو ہریرہ کے۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
علماء لکھتے ہیں کہ محرر و منشی نے کہا کہ مروان ابن حکم الفاظ کا تغیر تو اپنی جگہ پر رہ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے ترتیب بھی تبدیل نہیں کی۔ یہ 6 مہینے کے بعد ترتیب بھی وہی ہے جو 6 مہینے پہلے نمبر پر حدیث سنائی تھی، آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ جو 10ویں نمبر پر سنائی تھی آج بھی 10ویں نمبر پر ہے، جو 100ویں نمبر پر سنائی تھی آج بھی 100ویں نمبر پر ہے۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے امت کے اندر ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا، ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا۔ یہ تو ابو ہریرہ تھے۔ امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القدر محدث ہیں، تقریباً احادیث طیبہ کے اندر مرکزی راوی ہیں حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ۔ غور فرمائیے، ہشام ابن عبد الملک نے امام زہری کو بلایا، اسی طرح امتحان لیا کہ زہری ہمیں رسول اللہ کی حدیث سناؤ۔ امام زہری کو کوئی علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لکھنے والا لکھتا جا رہا ہے۔ ایک عرصے کے بعد پھر دوبارہ بلایا اور کہتا ہے زہری مجھے وہی حدیثیں سناؤ جو حدیث آپ نے پہلے سنائی تھی۔ حضرت نے دوبارہ سنائی، پوچھنے پر کہا گیا کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے ترتیب بھی تبدیل نہیں کی، جو ترتیب پہلے بیان کی تھی آج بھی وہی ترتیب ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے درس کے اندر میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن کو جس طرح ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن جو حکم بیان کرے اس پر آمنا و صدقنا کہنا ضروری ہے، اللہ کے نبی کی حدیث جو عقیدہ بیان کرے اس پر بھی بلا چون و چرا آمنا و صدقنا کہنا ضروری ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور حدیث انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، انسانوں کے ہاتھوں پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں گزارش کروں گا میرے پیارے، جن صحابہ کرام نے ہمیں قرآن دیا ہے انہی صحابہ کرام نے ہمیں حدیث دی ہے۔ اگر قرآن ابو بکر نے دیا ہے تو حدیث بھی ابو بکر نے دی ہے، قرآن امیر عمر نے دیا ہے حدیث بھی سیدنا عمر نے دی ہے، قرآن عثمان و علی نے دیا ہے حدیث بھی عثمان و علی نے دی ہے، قرآن حسن و حسین نے دیا ہے حدیث بھی حسن و حسین نے دی ہے، قرآن عبد الرحمن ابن عوف ابی ابن قعب نے دیا ہے تو حدیث بھی انہی حضرات نے دی ہے۔ یہ بات کم از کم کوئی صاحب عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن کے اندر تو صحابہ کے ہاتھوں پر اعتماد کیا جائے اور حدیث کے اندر ان کے مبارک ہاتھوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتے۔ توجہ فرمانا ذرا، قرآن کریم کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتے۔ نمبر 2، یار ہی کو اٹھا من منہ دھوا اٹھے، میرے کو عمر وڈا ہی لیکن منہ دھوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غور بھائی میری طرف، ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات طیبات اور احکامات ایسے ہیں جن کی تفصیل بغیر حدیث پاک کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا پہلو میں یہ عرض کروں گا حدیث کا کہ شریعت کے اندر کتنی احکامات ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم قرآن نہیں دیتا، حدیث رسول دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث ایک مستقل حیثیت کی مالک ہے، جس طرح قرآن حکم بیان کرے ماننا پڑے گا، اللہ کے نبی کی حدیث اگر کوئی حکم بیان کرے اسے بھی ماننا پڑے گا۔ یہ بے بندے دی جائے پشتے میں، سمجھ آ رہی میری بات؟
مضمون انتہائی مشکل ہے اور آپ حضرات نے نظام گڑبڑ کر دیا۔ دو مسئلے توجہ کرنا۔ پہلا مسئلہ کہ بہت سی آیات طیبات ایسی ہیں قرآن کی جو بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا مسئلہ شریعت کے کافی احکامات ایسے ہیں جن کو قرآن بیان نہیں کرتا بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہی بیان کرتی ہے، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا حدیث پاک صرف قرآن کی شرح کرنے والی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک مستقل حیثیت ہے۔ اگر حدیث کوئی حکم بیان کر دے اس پر بھی ایمان لانا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ غور کیجیے، پروردگار عالم نے کئی مقامات پر فرمایا اقیموا الصلاۃ، جلسے کا ماحول بنائیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ایک مرتبہ بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام دوستو ذرا توجہ فرمائیں میری طرف۔ پہلی بات کہ کتنی آیات ایسی ہیں جو اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہیں لیکن ان کی تشریح بغیر حدیث رسول کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہر آدمی اس سے نماز کی فرضیت کو سمجھتا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز فرض نماز فرض نماز فرض۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کیا قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کے فرض کی رکعتیں 2 ہیں، ظہر کے فرض کی رکعتیں 4 ہیں، عصر کے فرض کی رکعتیں 4 ہیں، مغرب کے فرض کی رکعتیں 3 ہیں، عشاء کے فرض کی رکعتیں 4 ہیں؟ قطعاً قرآن کریم اس مسئلے کو بیان نہیں فرماتا۔ ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں۔ قرآن حکم نہیں دیتا رکوع پہلے کرو سجدے بعد کے اندر کرو، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات کے لیے بیٹھنا ہے۔ حاضرین مکرم، قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، اگر ہم حدیث کا دامن چھوڑ دیں اور تو اور ہمیں نماز پر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ مشکل میں نے غلط کہا ہے، ناممکن ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اگر ہم حدیث کے دروازے پر نہیں جائیں گے۔ یہ کون ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے قیام کرنا ہے ہاتھ باندھ کر؟ اللہ کے نبی کی حدیث ارشاد فرماتی ہے۔ کون ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے سبحانک اللہم پڑھنا ہے، سورت فاتحہ پڑھنی ہے، 7 سورت ملانی ہے، پھر رکوع ہے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ہے، کم از کم 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر 2 سجدے ہیں، ہر 2 سجدے کے درمیان تم نے بیٹھنا ہے، ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے تشہد کی صورت کے اندر بیٹھنا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، حکم قرآن نے بیان فرما دیا، اس کی تفصیل امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمائے گی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو اگر تم صاحب نصاب ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصاب کا مالک بنایا ہے، جو شرعی نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، میرا اللہ فرماتے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن واجب الاحترام بزرگوں، زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی حدیث کے اندر ملیں گے۔ قرآن نے سونے اور چاندی کے نصاب کو بیان نہیں کیا، توجہ فرمائیں،
قرآن نے سونے اور چاندی کے نصاب کو بیان نہیں کیا، کتنا سونا ہو تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، کتنی چاندی ہو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ سید الکونین امام الانبیاء رحمت کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتی ہے۔ اب کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ قرآن کریم بغیر حدیث رسول کے سمجھنا مشکل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حج پر آپ جاتے ہیں، حج کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت آپ کو دی ہے کہ تم حج کر سکتے ہو تو قرآن کہتے حج کرو۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ہر صاحب حیثیت آدمی جس پر وہ تمام شرائط جس کے اندر موجود ہیں جو حج کی فرضیت کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی پر حج کرنا فرض۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ کعبۃ اللہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، روضہ رسول اللہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ غور کرنا حج کا حکم قرآن کے اندر، لیکن حج کے لیے احرام ضروری ہے، آدمی کا محرم ہونا ضروری ہے۔ آپ پاکستان سے گئے، پہنچ گئے ماشاءاللہ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان کے اندر، لیکن آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ محرم نہیں ہوئے، آپ کا کوئی حج نہیں۔ حج دار ہونے کے لیے، حاجی بننے کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ اور محرم کب بنے گا آدمی؟ جب زبان سے یہ جملے کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جملے کہے گا تو محرم بنے گا۔ چادر باندھ لی، گلے کے اندر چادر ڈال لی، سر کے اوپر کپڑا نہیں ہے، پاؤں کے اندر چپل پہن لیا لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، یہ آدمی محرم نہیں بنتا۔ محرم بنے گا اس تلبیہ کے کہنے سے۔ حیران ہوں گیا تمام احباب، وہ مبارک ترانہ جس کے کہنے سے آدمی محرم بنتا ہے، یہ ترانہ قرآن میں نہیں امام الانبیاء کی حدیث کے اندر ہے۔ معلوم ہوا کہ حج نہیں بنتا جب تک سید الکونین کے دروازے پر نہ جائیں۔ ہم حدیث کے محتاج ہیں، حدیث کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر ہمارا حج جا کر حج بنے گا۔ حج کے باقی تفصیلی احکامات کو میں ایک طرف رکھ رہا ہوں، صرف ایک موٹی چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح روزہ ہے، الحمدللہ روزے کا حکم قرآن میں ہے۔ آپ ان دنوں کے اندر کثرت سے علماء کرام سے یہ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو اللہ نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ میرے اللہ نے امت محمدیہ پر بڑی مہربانی فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت قرآن کے اندر، لیکن کتنی مسائل ایسے ہیں روزے کے جنہیں قرآن ہاتھ نہیں لگاتا، رسول اللہ کی حدیث کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ میں بات پردے میں کروں گا، اگر ایک آدمی نے حالت روزے کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی حیثیت کو برقرار رکھا، گھر والی کے قریب چلا گیا، اس پر کفارہ واجب ہے۔ روزہ تو گیا، کفارہ دینا ہے اس نے۔ یہ کفارے کا حکم کہاں ہے؟ کیا دینا ہے؟
اللہ کا قرآن بیان نہیں کرتا، یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی حدیث بیان کرتا۔ کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ تو ایک پہلو حدیث کا سمجھ آ گیا کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ، بولو بولو اونچی آواز سے، قرآن بغیر حدیث کے سمجھ۔ نماز کا حکم قرآن میں تفصیل، حج کا حکم قرآن میں تفصیل، روزے کا حکم قرآن میں تفصیل، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں تفصیل۔ حدیث کے اندر معلوم ہوا مسلمان کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک بارگاہ نبوت میں نہ جائے، رسول اللہ کے دروازے کو نہ کھٹکھٹائے، احادیث طیبہ کے دروازے پر نہ جائے۔ اب دوسرا پہلو سمجھنے کے لیے آپ کی انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض احکامات نہیں، کافی احکامات ایسے ہیں شریعت کے اندر جنہیں قرآن کریم بیان نہیں کرتا، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی حدیث ہی بیان کرتی ہے۔ یہ لفظ ہی کو یاد رکھنا، قرآن کریم بیان نہیں فرماتا بلکہ حدیث رسول ہی بیان کرتی ہے، اور امت کا اس پر عمل ہے، امت اپنے اوپر لازم سمجھتی ہے۔ آج الحمدللہ جمعے کا دن ہے، مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، یہ جو آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس جمعے کی فرضیت خدا کے قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ جمعہ فرض ہے امام الانبیاء کی حدیث سے۔ غور کرنا ذرا، جمعہ فرض ہے رسول اللہ کی حدیث سے۔ قرآن کریم نے بعد میں جمعے کے آداب کو بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ یہ قرآن کریم نے جمعے کے آداب کو بیان کیا، لیکن جو جمعے کی فرضیت ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں، سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی حدیث اور حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن کریم کے اندر کہیں ایک مقام پر بھی جمعے کے فرض ہونے کو ارشاد نہیں فرمایا۔ جمعے کی فرضیت اللہ کے نبی سرکار دو عالم کے عمل سے ثابت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے ثابت۔ اب اللہ کے قرآن نے جمعے کے آداب کو ضرور بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ جب جمعے کی اذان آ جائے، اب تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ وذروا البیع فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ قرآن کریم نے جمعے کے آداب کو بیان فرمایا، لیکن جو جمعہ فرض ہو رہا ہے اس کی فرضیت امام الانبیاء سرکار دو عالم کی حدیث اور حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ اب بات سمجھیں، کیا مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم کسی حکم کو ارشاد فرمائے اس کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اگر کوئی حکم قرآن بیان نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ارشاد فرماتی ہے، اس کو بیان ہی اللہ کے نبی کی حدیث فرما رہی ہے، بطور تشریح نہیں بلکہ حکم دے رہی ہے حدیث، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جنازہ پڑھتے ہو؟ آج تو لوگ کہتے ہیں موت کے اندر تو کوئی شک نہیں،
لیکن کفن، قبر اور جنازے کے اندر شک ہے کہ خدا جانے جنازہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قبر نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کفن نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کے لیے 40، 50، 100 آدمی نے اللہ کی خدمت اقدس کے اندر درخواست کر دی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ نماز جنازہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، امید قوی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا ہم، غور فرمانا، یہ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں، یہ امام الانبیاء کی حدیث کے اندر ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کریم کو لے کر بیٹھ جائیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے آپ کو حدیث پاک سے الگ کر دیں تو پھر ہمیں اپنی اموات اور میتیں بغیر جنازے کے دفنانا ہوں گی۔ یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ ایک لطیفہ چھوٹا سا، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، ایک لطیفہ سننے کا ہے، سن لو۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے، کہہ دو آمین۔ ایک خواہ مخواہ مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی عذاب قبر، یہ جو مٹی والی قبر ہے، اس قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ قرآن میں کہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس کے متعلق حضور کا حکم ارشاد کیا ہے، نقل کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں یہ آیت قبر کے متعلق نازل ہوئی کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو قبر کے اندر صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں ذرا سمجھیں کہ انسان کے مرنے کے بعد فوراً اسے عذاب شروع ہو جاتا ہے یا اس میت کے ساتھ پہلے کچھ اور بھی کاروائیاں تم اور ہم کرتے ہیں؟ آدمی جو مرتا ہے، مولوی فوت ہو گیا، کوئی زمیندار فوت ہو گیا، کوئی تاجر فوت ہو گیا، اللہ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، موت تو آنی ہے، کیا مرنے کے بعد فوراً جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے یا اس میت کے جسم کے ساتھ پہلے کچھ اور بھی کرتے ہو؟ آپ سب سے پہلے اس میت کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کے بعد اسے کفن دیتے ہیں، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد زمین والی قبر میں دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ ہے جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ سب سے پہلے بولو کیا کرتے ہو؟ انصر صاحب شاعر ہے ساری سرائقیدہ، اور ناراض نہ تھی وائے میرے اپنے وے وادے گونگے گونگے سن دے ہاسے آن ڈٹھو سے گونگے، وہ نہ بڑھو۔ بولو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، سب سے پہلے، پھر اب عذاب اور سزا یا جزا، یہ ہے 5ویں نمبر پر۔ آپ یقین فرمائیں میت کو غسل دینے کا حکم قرآن میں نہیں حدیث میں ہے، میت کو کفن دینے کا حکم قرآن میں نہیں حدیث میں ہے، میت کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں حدیث میں ہے، میت کو زمین کے اندر دفن کرنے کا حکم قرآن میں نہیں حدیث میں ہے۔ میں گزارش کروں گا جب یہ 4 کام آپ نے حدیث کو مان کے کیے ہیں تو پھر عذاب قبر بھی مان لو۔ اللہ کے نبی کی حدیث جب ارشاد فرما رہی ہے وہاں تم حدیث کو پیٹ کیوں کرتے ہو، قرآن کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ 4 کام ہم جو پہلے کرتے ہیں یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے قرآن کریم نے جنازہ نہ پڑھنے کا حکم تو دیا ہے، جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔
رسول اللہ نے عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا۔ امیر عمر نے گزارش کی، یا رسول اللہ اس نے قدم قدم پر ہمیں تنگ کیا ہے۔ حضور تو رحمت کائنات تھے، حضرت نے جنازہ پڑھایا، جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں پہنچے۔ حضرت جناب جبرائیل امین نے اللہ میاں کے سلام پہنچائے اور آ کر اللہ کا پیغام دیتے، میرے محبوب آج تو جنازہ پڑھ چکے، آج کے بعد حکم یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد کوئی منافق مر جائے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو جنازہ نہ پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث پاک کے اندر۔ الحمدللہ آپ نے دو باتیں سمجھ لی۔ پہلی بات کہ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث پاک کے دروازے پر نہ آئیں، اور دوسری بات اگر قرآن کوئی حکم بیان کر دے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی حدیث جو مسئلہ اور عقیدہ بیان کر دے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ انتہائی اہم بات۔ اہل علم جانتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اہل علم ہیں، کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ بعض آیتیں ناسخ ہیں، بعض منسوخ ہیں۔ ناسخ کا معنی بعد میں آنے والا حکم، منسوخ کا معنی پہلا حکم۔ تو بعد والے حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اب حکم چلے گا دوسرا۔ یہ جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، جو ختم ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ۔ یہ دونوں آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، ناسخ بھی منسوخ بھی۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، قرآن کریم کے اندر دونوں آیات ناسخ بھی منسوخ بھی۔ اسی طرح حدیث مبارک کے اندر بھی دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں، ناسخ بھی منسوخ بھی۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر آیتیں تو دونوں قسم کی ہیں لیکن عمل کرنا ہے ناسخ پر، اسی طرح حدیث کی کتابوں کے اندر حدیثیں تو ہر قسم کی آپ کو ملیں گی لیکن عمل کرنا ہے ناسخ پر۔ نماز میں بات ہو رہی ہے، آنے والے نے السلام علیکم کہا، نماز پڑھتے ہوئے آدمی نے وعلیکم السلام کہا، یہ ایک دور تک چلتا رہا معاملہ، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، محدث نے نقل کر دیا ہے۔ پھر آنے والوں نے آ کر سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا جواب نہ دیا، گزارش کی گئی، حضور نے فرمایا نہیں اب حکم نہیں ہے۔ تو محدث نے یہ بھی بیان کر دیا ناسخ بھی موجود ہے، منسوخ بھی موجود ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہوگا؟ ناسخ۔ جزاک واجب الاحترام بزرگوں، آج کے میرے پورے بیان اور معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ نبی کی تشریعی حیثیت کو سمجھیں، پیغمبر کے مقام کو ہم سمجھیں۔ نبی کا مقام صرف قاصد کا نہیں، نبی کا مقام صرف پیغام گر کا نہیں، بلکہ پیغمبر کا مقام تشریعی مقام ہے۔ جس طرح اللہ کوئی حکم بیان فرما دے اسے ماننا ضروری ہے، یہ حیثیت اللہ کے نبی کی۔ اگر اللہ کا پیغمبر کوئی حکم ارشاد فرما دے اس پر بھی امت کو عمل کرنا واجب ہے، عقیدہ بیان کر دے اس پر امت کو عمل کرنا ضروری ہے۔ تمہاری یہ خوبی ہے کہ تم قرآن سمجھتے ہو حدیث کو ساتھ لے کر۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے ذہن کے مطابق نبی کا دامن چھوڑ کر، تو یاد رکھیں کبھی قیامت کی صبح تک ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت تبھی ملے گی قرآن خدا کا ہو، سمجھنے کے لیے زبان مصطفیٰ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور اکرم کے فرامین پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حجیت حدیث کو دل کی گہرائی سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری گزارش جو میں نے پچھلے جمعے بھی کی تھی اور آج بھی کرتا ہوں، اگلے جمعے بھی شاید کروں گا۔